وَلَا تَجِدَنَّهُمْ آیت نمبر 96 مزید ان کی کیفیات کو واضح کر رہی ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کے زندہ رہنے کی حرص و حوث جو ہے وہ کتنی ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں احرص سب سے زیادہ حریص الناسی لوگوں میں علی حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکوا شرک کیا یود چاہتا ہے احدہم ہر ایک ان کا لو کاش یعمر وہ عمر دیا جائے الفا ہزار سناتن سال الفا سناتن ہزار سال ملے اس کو ایج وما حالانکہ نہیں ہوا وہ عمر کا ملنا بمزحزحہ بچانے والا اسے کس سے من العذاب عذاب سے این یعمر اگر وہ عمر دیا جائے واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما اسے جو یہ عملون وہ عمل کرتے ہیں. اب ان کی جو دنیاوی زندگی کا دوسرے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ حریص ہونا لالچ میں ہونا عمر کے لحاظ سے خاص کر کے مشرکوں سے بھی زیادہ یہ ایک تو حریص ہے نا مشرکوں سے بھی زیادہ ان یہود کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے لمبی زندگی کی. تو ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو کیا عمر 1000 برس دی جائے اور اس کی عمر کا اس قدر طویل ہو جانا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اور یہ جو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ باقاعدہ تشدید صرف یہی نہیں ہے اس میں کہ تم پاؤ گے ان کو تم ضرور پاؤ گے انہیں کیا احرص سب سے زیادہ حریص یہ وزن جو ہے نا اس کا اس خیل کا یہ سب سے زیادہ حریص الناسی لوگوں میں. اگزامپل دیکھیں کیسے دی گئی علی حیات ان کے مطلب یو ول سی دیز پیپل کہ یہ حریص ہیں more than anyone else on the یونیورس مطلب ان دا یونیورس آن دا ارتھ کوئی بھی بندہ آپ کو اتنا حریص نہیں ملے گا لمبی زندگی کا جتنے آپ کو یہ ملیں گے. تو ان کو آپ ضرور پائیں گے. احرصا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ حریص کو کہتے ہیں بڑا حریص بڑا لالچی ٹھیک. اور پھر آگے اگر ہم اس میں یاودو دیکھتے ہیں تو چاہنا اور وہ چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کیا ہے یعمر اس کی عمر بڑھا دی جائے الفا سناتن الف جو ہے 1000 کو 1000 کو انڈیکیٹ کرتا ہے جبکہ بمزحزحہ بچانے والی نہیں ہے یہ چیز اسے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی جو لمبی ان کو زندگی دی جائے گی تو وہ بچ جائیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہود زندگی کے حریص ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں اپنا بدترین حشر جو ان کا ہوگا نا وہ بھی ان کو معلوم ہے. دنیا سے بیسیکلی محبت کی اگر ہم دیکھا جائے تو سائن اور سمبلز کیا ہوتے ہیں کیا ہے اپنی لائف کو بھی اگر ہم اپنا سینیریو سامنے رکھیں پریکٹیکلی تو دنیا سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں. نمبر 1 لمبی امیدیں باندھنا. In our planning, basically, whenever we plan something, we don't consider at all about death. اگر ہماری زندگی کی پلاننگ میں شامل ہو ہماری زندگی بہت کانشیس ہو جائے تو ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ لمبی امیدیں باندھنا زندگی کی ایسی حرص کرنا ایسی لالچ کرنا خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو عزت کی ہو یا ذلت کی. لائک آپ پلان تو کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو لیکن ڈو یو ایور تھنک کہ وہ زندگی رسپیکٹ والی ہوگی یا ذلت والی ہوگی مطلب زندگی تنگ ہوگی یا لائک آپ سکون سے کمفرٹ زون کے ساتھ گزاریں گے. یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نمبر 1 لمبی امیدیں باندھیں نمبر 2 آپ بس لالچ ہے کہ زندگی ہو یہ نہیں ہے کانشیسنس یا بیچ میں شعور کیسی ہوگی ذلت والی یا عزت والی. مال کی محبت
نمبر 3 پوائنٹ از مال کی محبت. نمبر 4 آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی. آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, بے پرواہ ہو گئے آخرت کے حوالے سے. اور یہود مشرکوں سے بڑھ کر حریص ہیں, کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے. اس وجہ سے وہ آخرت پر, اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین ہی نہیں رکھتے. ایک بندے کا کانسیپٹ ہی نہیں بنا ہوا تو اس کو کس چیز کا ڈر یا خوف. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے, عمر کی حرص اور مال کی حرص. اور ترمذی نے روایت کیا ہے, یود احدہم لو یعمر 1000 سنۃ. زندگی کی حرص کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے. اگر یہ عمر عطا کر بھی دی جائے جو کہ 1000 سال یہ مانگ رہے ہیں, تو ان کے کام نہیں آ سکتی, نہ ہی عذاب کو دور کر سکتی ہے. یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں, کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو وہ جانتے ہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی حرص کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ عمر مل بھی جائے تو عذاب سے نہیں بچ سکتے, عذاب سے نہیں ٹل سکے گا. واللہ بصیر بما یعملون, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے اعمال سے بے خبر ہے, نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر ہے. صرف ایک تو اعمال ہے نا, اس کے پیچھے جو نیتیں انہوں نے باندھ رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں اور ان کے کام کیسے ہوتے ہیں. یہ یقین انسان کو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی لائف کا. انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادوں کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپروچ میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے. انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرتا ہے, کانشیس ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانیوں سے باز بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی, اس سے یہ شعور دلایا ہے ہمیں اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. یہ حقیقت ہے, اٹس ریالٹی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود اسے اپنی آگ کا شعور دے رہے ہیں کہ یہ آگ ہے, اس سے بچ جاؤ. یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے, اور یہی شعور کہ انسان کو زندگی ہر پل ہر لمحہ متقی ہو کر گزارنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اندر گزرنے والی ہر ایک سوچ سے واقف ہے. انسان کو کیا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم نصیب کرتا ہے. اب اسی آیت کو بس سم اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہماری اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کا بتا رہے ہیں کہ وہ تو آخرت کے منکر ہیں ہی, بیکاز دے آر ناٹ بلیونگ اینی بک, وہ کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں, وہ آخرت کے منکر ہیں. اس لیے ان کے خیال میں ان کے لیے جو کچھ بہار اور عیش ہے, جو بھی لگژری ہے, وہ دنیا ہے. لہٰذا اگر وہ طویل عمر کی تمنا کریں, وش کریں, تو عجیب نہیں لگتا, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی کانسیپٹ ریگارڈنگ ریلیجن. ان کا کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ کوئی سوچ ہی نہیں بنی ہوئی نا. تو اگر وہ لمبی زندگی کی حریص ہیں یا پھر دنیا کو ایسے گزار رہے ہیں کہ دس از آل, بس آل ان آل یہی ہے, ساری دنیا بس یہی ہے, یہ ہمیں جی لینی ہے, آخرت کا کوئی کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں ہے ہی نہیں نا, تو وہ تو جیسی زندگی بھی گزاریں, ٹھیک ہے, یہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھیں کہ یہ یہاں پہ سب کچھ جو کرنا ہے انجوائے سب کر لو, تو ان کا تو ایک سمجھ بھی آتی ہے. لیکن یہود جب مانتے ہیں کہ آخرت ہے, they know, they believe in آخرہ, تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو آخرت کی, مطلب ایک تو آخرت کو مانتے ہیں, دوسری ہٹ درمی سمجھیں, مطلب ان کی سوچ اور مینٹالٹی کو ذرا سوچیں کہ ایک تو وہ آخرت کے قائل ہیں, دے نو کہ آخرت ہونی ہے, پھر دوسری بات یہ کہ وہ آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ کو ہی ڈیزرونگ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ہی ملنی ہے بس آخرت کی نعمتیں. پھر بھی اگر وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعمال بد, جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں,
اس کی سزا سے ڈر کر یہ موت سے بھاگتے ہیں اور 1000 برس کی عمر اس لیے چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے what we have done, we will receive all these rewards in return. تو جب ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے بیڈ ڈیڈز کر لیے ہیں، جو بھی ہم نے برے اعمال کر لیے ہیں، اب اس کا صلہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اچھے کیے ہوتے تو اچھا ملتا، برے کیے ہیں تو برا ملنا ہے. اس سے بھاگنے کے لیے، اسکیپ کرنے کے لیے یہ لوگ مانگتے ہیں 1000 سال کی زندگی، تاکہ ان کے جو بھی برے اعمال ہیں ان کا اینڈ رزلٹ ہی نہ نکلے. ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، ہمارے بچے پورا سال محنت کرتے ہیں کورس میں، اور ہمیں ان دا اینڈ آف دا ایئر ہمیں انتظار ہوتا ہے کب ان کا رزلٹ آئے گا، اور ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے پورے سال میں. تو ہمیں پوری ایئر کی رپورٹ ملتی ہے. تو جب ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہر پرسن کا معاملہ اللہ سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. تو اب اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ خواہش ہوگی کہ جب ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اللہ سے ملاقات کر لینی ہے، تو ہمیں آخرت میں اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن جب ہم برے اعمال ہی کر رہے ہیں تو کیا ہمارا مرنے کو بھی جی چاہے گا؟ تو اب جو یہ لوگ ہیں، انہوں نے جب کیے ہی برے اعمال ہیں تو یہ پھر 1000 برس کی عمر چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو برے اعمال ہیں ان کا ان کو رزلٹ ہی نہ ملے. حالانکہ یہ لوگ ابلیس کے برابر بھی عمر پالے تو عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے کیا ہے؟ بے خبر نہیں ہے. وہ تمام بندوں کے برے اور بھلے ہر اعمال، ہر طرح کے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور ان کو ویسا ہی بدلہ دے گا جیسے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بیٹھنا، ہمارا علم حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی اصلاح ان آیات کی روشنی میں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمارا شرح صدر کر دے، کہ ہم دل کی گہرائیوں سے حق کو حق سمجھیں اور باطل کو باطل سمجھیں. اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے پڑھنے پڑھانے میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور یہود کی جتنی بھی برائیاں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شعوری طور پر ان سب سے بچنے کی اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ ایک آئیڈیل مسلم کی زندگی ہوتی ہے، جیسی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں. ہم دنیا چھوڑے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.